محبوب علیہ السلام کی ذات مظہر ذات ہے، مظہر ذات ہونے کے اعتبار سے اس صورت کا کیا عالم ہے۔ اور پھر غالباً یہی بات ہے کہ صحابہ کرام یہ وضو کے پانی کو بڑھ بڑھ کر کیوں لیتے تھے؟ شاید یہی بات ہوگی کہ یہ پانی محبوب علیہ السلام کی ذات کے رخ انور کے بوسے لے کر آ رہا ہے۔ یہ رخ انور اعلیٰ حضرت تہذیب البرکت رضی اللہ عنہ نے کہا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اب رخ انور کو جو دھویا ہے پانی رخ انور کے بوسے لے کر آ رہا ہے، یہ جاننے والے جان رہے ہیں اتنی بڑی محبت ہے، یہ بڑھ بڑھ کے اسے نیچے نہیں گرنے دیتے۔ کیوں کہ یہ اس ذات کے رخ انور کو کے بوسے لے کے آ رہے ہیں جو مظہر ذات ہے، جو مظہر ذات ہے، اور ان کا چہرہ پاک ہاتھوں کو یہ تو سنا ہوگا۔ اور قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے کنکر پھینکے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ بیعت لی جا رہی ہے، محبوب علیہ السلام کی ذات کا ہاتھ اپنے غلاموں کے ہاتھ پر ہے، فرمایا جائے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے ان کا۔ اب اس ہاتھ کی عظمت کو سمجھ، محبوب علیہ السلام کی ذات ظاہری صورت کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورت ایسی سیرت ایسی، صورت پر بات تو کر لیکن صورت کی بات نہیں ہے، سیرت کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو رب تعالیٰ جل شان کی ذات نے جو صاحب سیرت ہے سب کو صاحب صورت بنایا ہے۔ کسی کی صورت علیہ باللہ ثم علیہ باللہ کوئی ایسی نہیں تھی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات کا حسن دیکھو تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ رہی ہے۔ جتنے بھی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ جل شان کی ذات نے ان کو ظاہری صورتیں بھی ایسی عطا فرمائی ہے، اور اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اور اگر اپنی حاجت طلب کرنی ہو تو کسی خوبصورت چہرے سے کریں، اور چہرہ کوئی خوبصورت ہو بدصورت۔ سازی رحمۃ اللہ علیہ کا سالیہ ایک درویش ہے بڑا تنگی دل ہے، میں انہوں نے کہا یار وہ فلانا بڑا سخی آدمی ہے تیرے بڑی تکلیف دے وچ ہے کہ میں تیری حالت جا کے دس دینا انہوں کہ تیرے حال تیرے آگاہ ہو گیا نا تیرے تو بڑا احسان کرے گا۔ درویش بیچارہ مفلوق الحال تھا، کئی دنوں سے فاقے میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا بھئی واقعی ٹھیک ہے کہا سالی ہے، اگر کوئی کریم متبع ہے آدمی تو چل جان مجھے لے چل، اور باتیں چلے ادھر۔ دور سے وہ دیکھا نا ایک ماتھے پہ بل چڑھا کے بد شکل سا آدمی بیٹھا ہوا، بد صورت سا آدمی بیٹھا ہوا۔ میں نے کہا یہ سخی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سخی صاحب بیٹھے ہوئے۔ درویش کہنے لگا عطائے اورا بلکائے بخشیدہ، میں نے اس کی عطا کو اس کے لکھا کے بخش دیا ہے، جس کے دیکھنے کی شکل نہیں ہے اس سے جا کر میں کوئی سوال کروں گا۔ محبوب علیہ السلام کی ذات کے ارشاد گرامی اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی حسن وہ ہے کہ جس تمام حسن کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کا خود ارشاد کہ یوسف علیہ السلام کی ذات کا حسن جو ہے یہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے حسن کا ایک ذرہ ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی ذات کی صورت ایسی ہے کہ جس نے دیکھے نین متوالے تیرے، جس نے دیکھے نین متوالے تیرے، مست بے خود ہو نہ ہو تو کیا کرے۔ یہودی ہے یہودی، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہودی تو میری بارگاہ چاہتا تو ہے، دربار چاہنا ہے، محفل چاہنا ہے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے اپنے کنبے قبیلے یہودی آپ کے ابتدا سے دشمن، اپنے قبیلے کے متعلق ذکر کیا، مجبوری ہے جی۔ اور آپ فرمانا پھر جب مسلمان نہیں ہوتا پھر آدھا کیوں ہے نہ کریں گا، آپ بھی منع فرمایا آتا کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ یہ صورت جو ایسی ہے جس نے دیکھے نین متوالے تیرے، مست بے خود ہو نہ ہو تو کیا کرے، کچے تاگے سے کھچی آئے گی سرکار یہاں ہے یہودی، لیکن رہا نہیں جاتا۔ کہنے والے کہتے بھی ہیں، روکنے والے روکتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہودی ہونے کے اعتبار سے یہ بھی دل میں حید کر لیتا ہو کہ جی کل نہیں جاؤں گا، ابا بھی کہہ رہا ہے، چچا بھی کہہ رہا ہے، تایا بھی کہہ رہا ہے، ماموں بھی کہہ رہا ہے نہ جائیے بھائی کل، کیا دل میں یہ کہہ دیتا ہوگا کہ بھائی کل نہیں جاؤں گا، لیکن پھر بھی صورتحال یہ کہ آ جاتا ہے۔ کیوں کہ ہم بہت عہد کرتے ہیں نہ آنے کے لیے،
ہم بہت عہد کرتے ہیں نہ آنے کے لیے مگر دل سے مجبور ہے جان چلے آتے ہیں۔ وہ یہودی سے رہا نہیں جاتا، کیوں کہ آپ کے مبارک آنکھیں جو دیکھی ہوئی ہیں مجھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مدبھریاں، جو سرمگی آنکھوں کا شکار ہو گیا ہے اب وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آ جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی یہ صورت پاک، یہ اپنے تو اپنے ہیں پرائے بھی، اور اس صورت کو دیکھنے کے لیے یا بڑے لوگوں نے ڈیرے بھی لگائے ہوئے تھے، بہرہ رائے کہیں ڈیرے لگائے ہوئے تھا کہ محبوب یہاں تک آئیں گے تو وہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے، کیا آئیں گے تو ہم ان کی زیارت کریں گے۔ اب حالانکہ وہ ابھی بچپن کا عالم ہے لیکن ڈیرا کیوں لگایا ہوا ہے کہ یہ سنا ہے کہ یہاں تک آئیں گے، تو گویا کہ اس نے ڈیرا لگایا ہوا اور یہ کہتا ہے کہ پڑے تھے دیر سے رستے پہ تیرے، آقا بڑی مدت سے ڈیرا لگایا ہوا ہے کہ نورانی شکل کو دیکھیں گے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی صورت بھی بے نظیر و بے مثال، اور علماء نے فرمایا جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات جیسا نہ پہلے پیدا کیا ہے نہ بعد میں پیدا کرے گا، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا۔ یہ ایمان ہو کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد وابدا وعلم انہ لا یخلق، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے محبوب جیسا نہ پیدا پہلے کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا کرے۔ کہ جن لوگوں نے سمجھا ہے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے غلام جو آپ کی اونٹنی مبارک پر کچاوا کسنے کے لیے معمول کیا کرتے تھے، پلان رکھ کر آپ نے اگر کہیں سفر کرنا ہوتا تو وہ کچاوا کا سردی کا موسم ہے، ایک موقع پر نہانے کی حاجت ہو، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات تشریف لے جانی، سفر تھا، ایک دوسرے صحابی کو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ضروری طور پر غسل کرنا ہے، تم محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی اونٹنی مبارک پر پلان بھی رکھو اور کچاوا بھی کرو۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، کہیں آپ نے فرمایا تھا بے شک کسی پڑھے لکھے کے ساتھ واسطہ ہو تو اس سے پوچھ لینا کہ کیا آپ نے کبھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں وضو کرنے لگوں تو میرا پانی نیچے نہ گرنے دینا؟ نہیں۔ آپ نے اس کو کبھی فرمایا ہو کہ میرے غلام خبردار سنبھل کے، تم اس بات پر مامور ہے اور تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ میری سواری کے اوپر جو ہے پلان رکھ کے تو کچاوا کستا ہے، دیکھ کبھی اگر ایسی حالت ہو تو میری اونٹنی کو بھی ہاتھ نہ لگانا اور یہ کچاوے کو اور پلان کو بھی ہاتھ نہ لگانا۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا، پر یہ صحابی ہے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات۔ دوسرے ساتھی کو کہا کہ مجھے ضروری غسل کرنا ہے، تو پلان بھی رکھ اور کچاوا بھی کس، میں ہاتھ نہ اونٹنی کو لگاتا ہوں نہ پلان کو اور نہ کچاوے۔ چنانچہ یہ رہ گئے، سردی کا موسم ہے، پانی گرم کروں گا، غسل کروں گا، اس کے بعد آ جاؤں۔ یہ رہ گئے، پیچھے جب جا پہنچے ہیں تو کچاوا چونکہ کسا ہوا کسی دوسرے کا تھا، وہ کچاوا ہلنے لگا۔ صورتحال وہ نہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ عرض کی آقا صورتحال یہ کہ مجھے ضروری طور پر غسل کرنا تھا، میں نے دوسرے ساتھی کو یہ کہا تھا، اس نے یہ کچاوا کسا ہے، پلان رکھا ہے، اس بنا پر یہ ذرا ہلنے لگے۔ تو محبوب علیہ السلام کی ذات جلال کا اظہار فرماتے کہ میرے غلام یہ تو نے کیا کیا تب؟ یہ کوئی مسئلہ تھا کہ تو نے اگر نہانا تھا تو میری سواری کو ہاتھ لگانا تھا، تو نے کچاوے کو ہاتھ لگانا تھا، تو نے پلان کو ہاتھ لگانا تھا، یہ کیا کی تو نے؟ اور یہ کچاوا گر جاتا، میں گر جاتا، مجھے چوٹ لگ جاتی، بھائی موقع تھا نا جلال کا، غصے کا اظہار فرماتے۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ اب یہ صحابی نے کیا کیوں ہے، میں نے بات یہ سمجھانی، آپ نے بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن یہ صحابی اتنا ادب و لحاظ کرتے ہوئے سواری کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، اس کچاوے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے اور پلان کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے، حالانکہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے یہ ارشاد تو نہیں فرمایا، پر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ اگر دیکھے گا تو یوں کر رہے ہیں کہ آشکارا شد مدرس حسن تو، عاشقوں کا مدرس، عاشقوں کو پڑھانے والا یار کا حسن ہوتا ہے، یہ صورت جیسی ہے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات، جس سواری پر سوار ہوتے ہیں عشق والا تو اس سواری کو بھی ہاتھ ہے اس حالت میں نہیں لگا۔ تو میں نے پہلے جو بات ذکر کی ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا ہی اس کو درجہ ملتا ہے۔